پوری فیملی کمپلیٹ ہے. ان سے بات کروں گا. عوام کو بڑا انتظار تھا, عوام نے بہت دعائیں دی, عوام نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ صلح ہو جانی چاہیے, گھر خراب نہیں ہونا چاہیے. لاکھوں لوگوں نے حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبی علی خان سے محبت کا اظہار کیا اور کہا اور ان کو سمجھایا کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اپنا گھر. کیا پتا جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ گدی فضا علی نے سنبھال لی ہو. ادھر سے جو ہے وہ جب لفظی حملے ہوئے تو پھر میں نے بھی پورا جو ہے وہ ایم کر کے جو ہے میں نے بھی جو ہے وہ میزائل داغے. لیکن پھر دوسری بات جو ہے وہ ایک بری خبر آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ایسے موقعوں پر, اور پھر رمضان کا مہینہ بھی تھا تو السلام علیکم جی. آج پوری کھوکر فیملی ایک فریم میں جناب موجود ہے میرے ساتھ. ہمارے ساتھ گوگی بھی موجود ہے, ڈاکٹر نبی علی خان بھی موجود ہے, اور حارث کھوکھر صاحب بھی موجود ہے. اور صلح ہو گئی الحمدللہ. پوری دنیا میں یہ مسئلہ کشمیر بنا ہوا تھا اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں تھی کہ کیا بنے گا, لیکن دو میاں بیوی کے درمیان جب صلح ہوتی ہے تو میرا رب بھی بڑا خوش ہوتا ہے. اور یہ کھوکر فیملی جو ہے نا کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اختلافات لاکھ ہوتے ہیں, باتیں کرنے والے لوگ بھی لاکھوں کروڑوں ہزاروں ہیں, سینکڑوں ہیں, لیکن فائنلی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہوتا ہے. اور الحمدللہ صلح ہو کے پوری فیملی کمپلیٹ ہے. ان سے بات کروں گا. عوام کو بڑا انتظار تھا, عوام نے بہت دعائیں دی, عوام نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ صلح ہو جانی چاہیے, گھر خراب نہیں ہونا چاہیے. لاکھوں لوگوں نے حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبی علی خان سے محبت کا اظہار کیا اور کہا اور ان کو سمجھایا کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اپنا گھر بسائیں, خوش رہے. تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے عوام کے ساتھ چلنا ہے. عوام نے ہمیں جتنی محبت دی ہے ہم بھی صلح کر کے اللہ کو بھی راضی کریں گے, اپنی عوام سے محبت کا اظہار بھی کریں گے. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حارث بھی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سناؤ. الحمدللہ خوش لگ رہے ہیں. آج کھوکر فیملی پوری ایک فریم میں جناب آ گئی ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے. دیکھیں صلح جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک پیغام دیا ہے ہم نے اس سوسائٹی کو. سب سے پہلے تو یہ بات ڈیجیٹل میڈیا پر نہیں آنی چاہیے تھی. اب لڑائی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر آ گئی تھی تو مجبوراً پھر صلح بھی ڈیجیٹل میڈیا پر لانی پڑی, کیونکہ ساری دنیا نے جو ہے وہ ایک تماشا, ایک لڑائی, ایک طوفان بدتمیزی دیکھ لی تھی. تو اس کے بعد جو ہے اب صلح بھی پھر ظاہری سی بات ہے ایک چیز کھل گئی نا. اب جیسے ڈاکٹر نبیہ نے پہلے کہا کہ آپ جو ہے میرے سسرال کو ڈسکس نہ کریں, میرے ہسبینڈ کو ڈسکس نہ کریں. ڈاکٹر نبیہ وہ بات لے آئی تھی تو پھر ظاہری سی بات ہے ڈسکس تو لوگوں نے کرنا تھا, یا تو پہلے ہی ڈاکٹر نبیہ اس بات کو نہ لاتی. صلح جو ہے وہ ہو گئی ہے الحمدللہ. اور میاں بیوی کی جو ہے وہ لڑائی میں شیطان جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ یہ ہمیشہ لڑائی ہوتی رہے. یعنی کہ آپ کی لڑائی تب ہوئی ہے جب شیطان واقعی ویسے ہی قید تھا. نہیں, لیکن شیطان تو قید تھا, لیکن ایک وسوسے ہوتے ہیں, ایک شیطان کا ایک امیج اس نے کریٹ کیا ہوا کہ بھائی لڑائی ہو تو ختم کر دو. کیا پتا جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ گدی فضا علی نے سنبھال لی ہو. تو اب دیکھیں نا, اب اثرات جی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر لڑائی لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی اور ڈائیورس, طلاق. اب دیکھیں ایک اور گھر بھی ہے, وہ بھی انفلوئنسر ہیں, ان کی لڑائی بھی ڈیجیٹل میڈیا پر آ گئی. دیکھیں دو لوگوں کی انا ہوتی ہے لڑائی میں, میاں بیوی کی لڑائی میں جب چار دیواری کے اندر ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی انا ہوتی ہے, وہ اس میں لچک آ جاتی ہے. لیکن جب پوری فیملی ڈسکس ہو تو پھر میاں بیوی کی انا نہیں ہوتی, پورے خاندان کی انا ہوتی ہے. اور پورے خاندان کو سمجھانا اور ان میں جو ہے الاسٹکسٹی پیدا کرنا, لچک پیدا کرنا, وہ ناممکن بات ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں ادھر سے جو ہے وہ جب لفظی حملے ہوئے تو پھر میں نے بھی پورا جو ہے وہ ایم کر کے جو ہے میں نے بھی جو ہے وہ میزائل داغے. لیکن پھر دوسری بات جو ہے وہ ایک بری خبر آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ایسے موقعوں پر, اور پھر رمضان کا مہینہ بھی تھا تو اس شو میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں نے بڑا کھل کے ویلاگ کیا اور اس میں میں نے تنقید کی, ٹھیک ہے, بالکل اس پہ شو پہ میں نے تنقید کی اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو کیا درس دے رہے ہیں. آپ ان کو تعلیمات دیں اسلام کی, ٹھیک ہے, آپ تاریخ بتائیں اسلام کی کیا تھی. بالکل اب لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ہے وہ ایران کی پیچھے کیا کہانی ہے. یہ جو آیت اللہ خامنائی کے جو اوپر سپریم لیڈر تھے, ان کے روحانی پیر خمینی
وہ کیسے آئے تھے, ٹھیک ہے, رضا پہلوی کون ہے. اب اسی طرح جو ہے خلافت عثمانیہ کا نہیں پتا ان کو, جو ہے وہ اوٹومن امپائر کا نہیں پتا ان کو, جو ہے وہ چنگیز خان کا نہیں پتا ان کو, جو ہے وہ سکندر اعظم کا نہیں پتا ان کو, ٹیپو سلطان کا نہیں پتا ان کو, ارطغرل غازی کا نہیں پتا ان کو, تیمور کا نہیں پتا ان کو, جو ہے وہ بہت ہمارے جو قصے ہیں خلفائے راشدین کے, ہمارے جو صحابہ کے قصے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہ نہیں پتا. ان کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی اور ان سے پہلے بھی نبی گزرے, ان پہ بھی کتابیں نازل ہوئی, ان کے قصے ہیں ان کے قصے ہیں, بتائیں. بچوں کو نہیں پتا. پہلے تو ہمارے ماں باپ بتاتے تھے, ہم ٹی وی لگاتے تھے, ایک چینل تھا پی ٹی وی, لیکن انفارمیٹیو, بہت انفارمیٹیو, اونلی 1 چینل. اب 100 چینلز ہیں لیکن ایک بھی انفارمیٹیو نہیں. صحیح بات. دجالی جو ہے وہ صرف فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں, میں نے کمنٹس پڑھے جب میں نے سٹیٹمنٹ دی, لڑائی چل رہی تھی نیچے